اگلے روز ایک اور ٹرک جلاون میں داخل ہوا۔ اس میں مدھیہ پردیش پولیس کا ایک سب انسپکٹر اور 5 سپاہی سوار تھے۔ وہ سب سادہ لباس میں تھے اور مان سنگھ کی فیملی کو لینے آئے تھے، لیکن جیسے ہی یہ ٹرک گاؤں میں داخل ہوا، پولیس کے دستے نے اسے رکنے کا حکم دیا اور گھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ سب انسپکٹر نے پولیس کو دیکھا تو ڈرائیور سے کہا کہ وہ رکے بغیر وہاں سے نکل جائے۔ ڈرائیور نے رفتار تیز کر دی اور کھیڑا توڑ کر نکل گیا۔ تاہم یوپی پولیس کی گاڑیاں بھی تیار کھڑی تھی۔ وہ فوراً ٹرک کے پیچھے لگ گئی۔ سپاہیوں نے رائفلیں تان رکھی تھی اور ہارن بجا بجا کر ٹرک کو رکنے کا اشارہ دے رہے تھے۔ ٹرک میں سوار ایک سپاہی نے گھبراہٹ میں فائر کر دیا۔ تعاقب کرنے والوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ بالآخر وہ ٹرک کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ٹرک اپنی تحویل میں لے لیا اور ٹرک میں سوار تمام افراد کو حراست میں لے کر ان کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کرا دی۔ ایف آئی آر میں چتروردی کا نام بھی لکھ لیا گیا۔ بقول یوپی پولیس وہی اس سارے منصوبے کا سرگنا تھا۔ بھنڈ میں چتروردی نے پھولن کی فیملی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ ایک مخبر کے ذریعے پھولن کو اس امر کی اطلاع بھجوائی اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ پھولن کو جب پتہ چلا کہ اس کی فیملی بھنڈ پہنچ چکی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور چتروردی سے ملاقات پر امادہ ہو گئی۔ یہ ملاقات دریائے کنواری کے قریب ایک گھنے جنگل میں ہوئی۔ چتروردی حسب سابق تنہا تھا، جبکہ پھولن کے ساتھ اس کے چیدہ سپاہی موجود تھے۔ پھولن نے چتروردی کے نمسکار کا جواب دینے کے بعد کہا، چتروردی، میں نہ ڈاکو پیدا ہوئی تھی اور نہ ڈاکو رہنا چاہتی ہوں۔ جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میں ان سے انتقام لینے کے لیے ڈاکو بنی تھی۔ میں اپنا انتقام لے چکی ہوں۔ میں نے وہ کام کیا ہے جو پولیس اور عدالت کے کرنے کا تھا۔ اب میں عزت سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اب بتا، تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ پھولن دیوی، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ تو نے جو کچھ کیا وہ اچھا تھا یا برا، چتروردی نے کہا۔ میں سرکار اور قانون کا پابند ہوں۔ میں تیری ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہوں، مگر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اتر پردیش میں تیرے خلاف جو رپورٹیں درج ہیں، میں ان کو ختم نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اور انہیں ختم کر سکتا ہے۔ مگر مدھیہ پردیش میں تیرے خلاف کوئی سنگین رپورٹ نہیں ہے۔ میں تجھے پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر تو ہتھیار ڈال لے گی تو تجھے موت کی سزا نہیں دی جائے گی اور جیل میں تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ میں اپنے وعدے کے مطابق تیرے گھر والوں کو اتر پردیش سے نکال لایا ہوں، تیری سفید گائیں اور بکریوں کو بھی۔ مان سنگھ نے پوچھا، میری فیملی کا تو نے انتظام کیا ہے؟ ہم نے تیری فیملی کو نکالنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کوشش میں ہمارے 6 آدمی گرفتار ہو گئے ہیں۔ گھنشیام نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ تیار ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اور مسلم سے بات نہیں ہو سکی۔ گھنشیام نے بتایا کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں ہے۔ تیار تو ہم بھی نہیں، پھولن نے کہا، پر ہمیں سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ چتروردی نے نفی میں سر ہلایا۔ اب مزید وقت دینا بہت مشکل ہے۔ یہ ساری بات چیت میں مہا منتری کی اجازت سے کر رہا ہوں اور انہوں نے مجھے چند روز کی مہلت اور دی ہے۔ اس کے بعد میرے پاس بات چیت کا اختیار باقی نہیں رہے گا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن اگر تم 1-2 روز کے اندر فیصلہ کر تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے اسے صرف 3 دن کی مہلت دی تھی اور کہا تھا کہ اگر پھولن دیوی ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ ہو تو اسے دھوکے سے گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن چتروردی کو اپنی ساکھ کا بھی خیال تھا۔ اگر وہ پھولن کو دھوکے سے گرفتار کر لیتا تو آئندہ کوئی ڈاکو اس پر اعتبار نہیں کرتا۔ میرے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو تو نے کہاں ٹھہرایا ہے؟ وہ میرے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، چتروردی نے کہا۔ میں ان کی مستقل رہائش کا انتظام گوالیار میں کر لوں گا بہت جلد، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے تو ان سے ملاقات کر لے۔ پھولن نے شک آمیز نظروں سے چتروردی کی طرف دیکھا۔ کیا میں تجھے اپنا ٹھکانہ بتا دوں؟ تیری مرضی ہے، یا تو اپنا ٹھکانہ نہ بتا دے یا کسی اور گاؤں کا نام بتا دے جہاں میں تیرے گھر والوں کو پہنچا دوں۔ پھولن ان سوال کا جواب دینے میں کشمکش کا شکار تھی۔ اگرچہ وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے بے چین تھی، لیکن اس سے ڈر تھا کہ کہیں اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے اور وہ پولیس کی پھندے میں نہ پھنس جائے۔ تمہیں ان باتوں کا جواب کل مل جائے گا۔ چتروردی نیم میوسی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہو گیا، لیکن اگلے ہی روز اسے ایک مخبر کے ذریعے پھولن کا پیغام ملا
کہ وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ مخبر نے پوری تفصیل کے ساتھ چتروردی کو ساری بات سمجھائی کہ اسے کس وقت کس جگہ پر کتنے آدمیوں کے ساتھ پہنچنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ چتروردی اور اس کے ساتھیوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوگا۔ اپنی فیملی کے بارے میں پھولن نے یہ ہدایت بھیجی تھی کہ اسے فوراً کھودان بھجوا دیا جائے۔ چتروردی نے اسی وقت ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا اور پھولن کی فیملی کو کھودان بھجوا دیا۔ اگلے روز چتروردی چند دوسرے افسروں کے ہمراہ بھنڈ کے ایک چھوٹے سے مکان میں تیار بیٹھا تھا۔ رات کا وقت تھا اور گھڑی کی سوئیاں 11 بجا رہی تھی۔ باہر گلی میں 3 جیپیں تیار کھڑی تھی، وہ سب پوری طرح تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے سردی سے بچاؤ کے لیے اوور کوٹ پہن رکھے تھے، جوتوں کے تسمے بندھے ہوئے تھے اور وہ 1 سیکنڈ کے نوٹس پر روانہ ہو سکتے تھے۔ انہیں پھولن کے آدمی کا انتظار تھا۔ آج کی رات ان کے لیے بہت اہم تھی کیونکہ چتروردی کی جو مہلت دی گئی تھی وہ اس مہلت کی آخری رات تھی۔ اعلیٰ حکام نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر پھولن نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا تو اسے گھیر کر پکڑنے کی کوشش کی جائے گی یا پھر اتر پردیش میں دھکیل دیا جائے گا۔ مجھے امید نہیں کہ پھولن ہتھیار ڈال لے، ایک افسر نے کہا، وہ ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، دوسرے افسر نے کہا۔ اس کے سامنے اصل مسئلہ اس کی فیملی کا تھا جو حفاظت کے پاس پہنچ چکی ہے۔ ہم نے غلطی کی، اس کو فیملی کو اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فیملی کہاں جا سکتی ہے؟ تیسرے افسر نے کہا۔ اگر پھولن نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تو ہم اس کی فیملی کو گرفتار کر لیں گے۔ دوسرے افسر نے تندیہ انداز میں کہا، گرفتار کر لیں گے۔ ہم لوگ صوفوں پر بیٹھ کر خواب دیکھتے ہیں، پھولن حکمت عملی سے کام لیتی ہے۔ اگر اس نے ہمیں الو بنا کر اپنی فیملی کو یہاں بلایا ہے تو وہ اب تک اپنی فیملی سمیت نیپال کے بارڈر کے قریب پہنچ چکی ہوگی۔ اس کے پاس وسائل کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تم لوگوں کے اندازے ٹھیک نہیں ہے، چتروردی نے کہا۔ اگر پھولن چاہتی تو خود بھی اپنی فیملی کو اتر پردیش سے نکال سکتی تھی۔ وہ ذہین بھی ہے اور دلیر بھی، پہلے للکارتی ہے پھر وار کرتی ہے۔ میں اسے اتنی چھوٹی حرکت کی توقع نہیں کر سکتا۔ اسی لمحے کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ پولیس افسر نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہ اچانک مستعد دکھائی دینے لگے۔ چتروردی نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر ایک طویل القامت شخص کھڑا تھا۔ اس نے کمبل اوڑھ رکھا تھا اور چہرے کو ناک تک چھپا رکھا تھا، یوں بھی طریقی میں اس کا چہرہ دیکھنا محال تھا۔ مہاراج، سیوک کو پھولن دیوی نے بھیجا ہے، اس نے بغیر کسی تہمید کے کہا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ ہاں، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، چتروردی نے کہا اور بائیں ہاتھ سے افسروں کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہم بالکل تیار ہیں، آؤ چلیں۔ وہ سب سے اگلی جیپ کی طرف بڑھا۔ دوسرے افسر بھی باہر آ گئے اور جلدی جلدی جیپوں میں سوار ہونے لگے۔ چتروردی اگلی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور کمبل پوش گائیڈ کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ تینوں جیپیں نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ چتروردی نے گائیڈ سے پوچھا۔ میرا نام بتانے کی اجازت نہیں ہے، گائیڈ نے جواب دیا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، آپ لوگوں نے کوئی جال تو نہیں پھیلایا؟ جال؟ چتروردی نے بظاہر حیرانگی سے کہا، کس قسم کا جال؟ گائیڈ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا ہوا بولا، مہاراج، بات یہ ہے کہ پھولن دیوی کا مخبری کا نظام آپ کے نظام سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ نے یا آپ کے بڑے افسروں نے ایسا کوئی منصوبہ بنایا ہے تو یہیں سے گاڑی موڑ لیں، کیونکہ ہمارے پہنچنے سے پہلے پھولن کے پاس ہماری نقل و حرکت کی خبر پہنچ چکی ہوگی۔ خاطر جمع رکھو، چتروردی نے کہا، پھولن کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے کیونکہ دھوکے کی صورت میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نقصان ہوا تو آپ ہی کا ہوگا۔ گائیڈ کی ہدایت پر ان کی گاڑیاں 1 گھنٹے تک مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ چتروردی نے اندازہ لگایا کہ وہ کافی دیر سے ایک ہی علاقے میں گردش کر رہے تھے، تاہم اس نے گائیڈ سے اس کا سبب دریافت نہیں کیا۔ رات کے 1:30 بجے گائیڈ نے انہیں کچی سڑک پر مڑنے کے لیے کہا۔ گاڑیوں کی بتیاں بجھا دے، اس نے مزید کہا۔ چتروردی نے اپنی جیپ روکی اور پیچھے والوں کو بتیاں بجھانے کا حکم دے کر آگے روانہ ہو گیا۔ اب تینوں جیپیں ہچکولے کھاتی ہوئی گھپ اندھیرے میں آگے بڑھ رہی تھی اور کچھ دور آگے چتروردی کو ایک چلتی بجھتی روشنی دکھائی دی۔ غالباً کوئی شخص سگنل دے رہا تھا۔ وہاں کچی سڑک کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں ایک چھوٹی سی کٹیا بنی ہوئی تھی۔
गाइड की हिदायत पर तीनों जीपें इस कुटिया के करीब पहुंचकर रुक गई। एक कंबल पोश खिड़की के करीब आया और बोला, आज बहुत सर्दी पड़ रही है, कंबल के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। गाइड ने जवाब दिया। ये पासवर्ड और चेकवर्ड था। इसका मतलब ये था कि दोनों तरफ सूरत हाल तसल्ली बख्श थी। गाइड बाहर निकला, दूसरे कंबल पोश के हमरा कुटिया की तरफ चला गया। चतुर्वेदी तरीकी में इनकी हरकतों सकनात का जायजा लेने की कोशिश कर रहा था। इसने देखा कि दोनों में से किसी एक ने खास सिमत में रुक करके 2 मरतबा टास चलाई। चंद लम्हों के घुप अंधेरे में एक दूर अफ्तादा मकाम पर किसी ने 3 मरतबा टास चलाई। गाइड गाड़ी के करीब आया और चतुर्वेदी से बोला, महाराज, आपको 30 मिनट तक यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। क्या मसला है? चतुर्वेदी ने पूछा। अगर इंतजार ही करना था तो भिंड में कर लेते। इंतजार तो फिर भी करना पड़ता, गाइड ने लापरवाही से कहा। मैं तो हुक्म का बंदा हूँ। मुझे खबर मिली है कि फूलन देवी अभी मुलाकात की जगह पर नहीं पहुंची। 2:15 बजे तरीकी में रोशनी का एक और सिग्नल दिया गया। चले महाराज, गाइड ने कहा, आगे बढ़ने की इजाजत मिल गई है। फिर वो चतुर्वेदी को इंजन स्टार्ट करने का इरादा करते हुए देखकर बोला, जीपें आगे नहीं जाएंगी। क्यों जीपें क्यों नहीं जाएंगी? मुझे यही हुक्म मिला है। चतुर्वेदी ने गहरा सांस लिया और तमाम अफसरों को जीपों से उतरने का हुक्म दिया। आगे पैदल जाना पड़ेगा, हमारे गाइड को यही हुक्म मिला है। तमाम अफसर बड़बड़ाते हुए गाड़ियों से बाहर आ गए और गाइड की रहनुमाई में आगे चल पड़े। रवाना होने के साथ ही गाइड ने इन्हें बताया कि वो ना तो ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं, ना टार्च जला सकते हैं और ना ही सिगरेट पी सकते हैं। तकरीबन 3 बजे वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गए। गाइड एक नीम पुख्ता मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से किसी ने तोहकमाना आवाज में पूछा, कौन है? गाइड ने जवाब दिया, आज बहुत सर्दी पड़ रही है। दरवाजा आहिस्तगी से खुल गया। कमरे में लालटीन की मदम रोशनी हो रही थी। चतुर्वेदी की सबसे पहले जिस चीज पर नजर पड़ी वो राइफल की चमकती हुई नाल थी। अंदर आ जाओ, किसने तोहकमाना लहजे में कहा। गाइड अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा पूरा खोल दिया। चतुर्वेदी इन सबको पहचानता था। वो फूलन देवी के काबिल एतमाद जर्नैल थे और चतुर्वेदी जानता था कि वो जरा सी बात पर फायर कर सकते थे। इनमें से 2 निहायत इत्मीनान के साथ पुलिस अफसरों की तलाशी लेने लगे। चतुर्वेदी ने कहा, हम सब खाली हाथ हैं, किसी के पास कोई हथियार नहीं। गुरीजन ने कहा, जब तसल्ली करने का यकीनी जरिया मौजूद हो तो फिर बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तलाशी मुकम्मल हो गई तो मान सिंह ने एक अंदरूनी दरवाजे पर दस्तक दी। लम्हे भर के बाद दरवाजा खुला और फूलन देवी शहाना अंदाज में चलती हुई कमरे में दाखिल हुई। इसने नीली पतलून और खाकी जर्सी पहन रखी थी। इसके बगल में ऑटोमेटिक राइफल दबी हुई थी। कमर सीधी और गर्दन तली हुई थी। वो सीधी खड़ी हो गई और अपनी स्याह चमकदार आंखों से पुलिस अफसरों का जायजा लिया। चतुर्वेदी के अलावा बाकी अफसरों ने फूलन देवी को पहली मर्तबा देखा था। वो इसकी खुदअतमादी और बेबाकी देखकर दंग रह गए। ये वो क़यामत की आंधी थी जिसने पूरे भारत में तहलका मचा रखा था। इसका कद कमरे में मौजूद हर शख्स से छोटा था, ताहम इसकी शख्सियत का रूप सबसे ज्यादा था और सब इसकी तरफ मतवज्जो थे। नमस्कार फूलन देवी, चतुर्वेदी ने कहा। नमस्कार, फूलन ने जवाब दिया। हर चांद के इस वक्त रात के 3 बजे थे, मगर वो निहायत हशाश बिशाश दिखाई देती थी। मैंने तुम्हारे घर वालों को खोदन रवाना कर दिया है, चतुर्वेदी ने कहा। मैं इनसे मिल चुकी हूँ, फूलन ने कहा, मगर शुक्रिया अदा नहीं किया। तुमने क्या फैसला किया है? क्या सरकार ने हमारी शर्तें मंजूर कर ली? फूलन ने पूछा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, चतुर्वेदी ने कहा। अगर सरकार ने शर्तें मंजूर ना की होती तो मैं दोबारा तुम्हारे पास ना आता। घनश्याम भी हथियार डालने पर तैयार है। हमारे साथ धोखा तो नहीं होगा? गोवन ने पूछा। घर वाले यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? मान सिंह ने पूछा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हमने पूरी कोशिश की थी, मगर कामयाबी हासिल नहीं हुई। यूपी पुलिस वालों को हमारे मंसूबे का इल्म हो चुका था। इन्होंने पुलिस का एक दस्ता तुम्हारे गांव में बैठा रखा था। जब हमारे आदमी ट्रक में वहां पहुंचे तो इन्होंने ट्रक को घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। इसने गोवन की तरफ देखा। हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। चतुर्वेदी, मेरा हथियार डालने का कोई इरादा नहीं था, फूलन ने कहा। मैंने सोच लिया था कि लड़ते लड़ते जान दे दूंगी, पर हथियार नहीं डालूंगी।
مگر تو نے مجھ پر جانے کیا جادو کر دیا ہے، اب کوئی ہمارے ساتھ ہتھیار ڈالے یا نہ ڈالے ہم ضرور ڈالیں گے۔ پولیس افسر اس کا فیصلہ سن کر حیرت اور خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھولن دیوی کے ہتھیار ڈالنے کی خبر آنند فانند پورے بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں پہنچ گئی۔ اگلی صبح پھولن دیوی کو پولیس کی زبردست حفاظت میں انگوئی نامی گاؤں میں پہنچا دیا گیا جو وہاں سے 40 میل دور تھا۔ پھولن کے ساتھ اس کی فیملی بھی تھی۔ گھنشیام اور اس کے ساتھی پہلے سے وہاں موجود تھے۔ ان دونوں گروہوں کو محکمہ آبپاشی کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا۔ انکوئی میں ڈاکوؤں کے بے شمار رشتہ دار اور ہمدرد بھی پہنچ گئے تھے، اس لیے ریسٹ ہاؤس کے آس پاس کھلے میدان میں خیمے اور شامیانے نصب کر دیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں میلے کا سا سما پیدا ہو گیا۔ آنے والوں میں ایک بڑی تعداد تماشائیوں کی بھی تھی۔ بہت سے پھیری والے بھی موقع دے کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ گھنشیام پولیس کی وردی میں تھا اور اس نے گلے میں پھولوں کی مالا پہن رکھی تھی۔ اکثر لوگوں نے اسے دیکھ کر کہا وہ ڈاکو نہیں لگتا بلکہ کوئی سادھو سنت لگتا ہے۔ اسی اثنا میں یہ خبر ملی کہ یو پی پولیس نے مان سنگھ کی فیملی کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بات سن کر پھولن دیوی غضب سے بھر گئی اور وہ چتروودی پر برسنے لگی۔ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، وعدہ خلافی کی گئی ہے۔ چتروودی کو پہلے سے پتا تھا کہ مان سنگھ کے گھر والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چتروودی 3 گھنٹے سے پھولن کے ساتھ تھا اور اس کی تلخ تلش باتیں سن رہا تھا۔ جب وہ ریسٹ ہاؤس سے باہر نکلا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا بولا، اف، یہ عورتیں اور ان کے مکر، ان باتوں سے بھگوان بچائے۔ فوٹوگرافر اور پریس کے نمائندے مکھیوں کی طرح ریسٹ ہاؤس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھولن دیوی اور مان سنگھ دروازے میں نمودار ہوئے تو ایک فوٹوگرافر نے بالکل قریب جا کر ان کی تصویر اتارنا چاہی۔ یہ دیکھ کر پھولن تیزی سے اس پر جھپٹی اور اس کا کیمرہ چھیننے کی کوشش کی۔ فوٹوگرافر نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور کیمرہ بغل میں دبا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جس وقت ہتھیار ڈالنے کی تقریب کی تیاریاں ہو رہی تھی، اس وقت پھولن نے اچانک ایک نیا مطالبہ کھڑا کر دیا۔ اس نے چتروودی کو بلا کر کہا، ہم پولیس کی وردیوں میں ہتھیار ڈال لیں گے۔ پولیس کی وردیاں کہاں ہیں؟ چتروودی نے کہا، تم لوگ تو سادہ کپڑوں میں ہو، وردیوں کا انتظام تم کرو گے۔ پھولن نے کہا، ہمارے پاس وردیاں نہیں ہیں، میں کہیں سے پرانی وردیوں کا انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر وہ فٹ نہیں آئیں گی، ہم نئی وردیاں پہننے گے۔ پھولن نے چیخ کر کہا، میں تیرے سپاہیوں کی وردیوں پر تھوکوں بھی نہ، تجھے نئی وردیوں کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھولن دیوی کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر، کل ہتھیار ڈالنے ہیں۔ چتروودی نے کہا، اتنی جلدی ان وردیوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ مہامنتری ارجن سنگھ گوالیار سے اس تقریب میں شرکت کے لیے بھنڈ آ رہے تھے۔ سارے محکموں کو اطلاع ڈال چکی تھی، اب اس تقریب کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا اور اتنی جلدی وردیوں کا انتظام نہیں ہوگا۔ ہم تیرے چکروں کے ذمہ دار نہیں، ہمیں نئی وردیاں چاہیے۔ پھولن کو اس دلیل سننے پر تیار نہیں تھی۔ چتروودی نے اس وقت آدمی ڈرائے، کپڑا خریدا، درزیوں کو ایک جماعت کا انتظام کیا اور انہیں راتوں رات وردیاں تیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ درزیوں نے فوراً کام شروع کر دیا۔ انہوں نے ڈاکوؤں کے ناپ لیے اور لالٹینوں کی روشنی میں مشینیں لے کر بیٹھ گئے۔ رات کے 1 بجے مان سنگھ نے ناپ چیک کرنے کے لیے وردی پہنی۔ اس کی آستینیں آدھی تھی جبکہ وہ ہمیشہ پوری آستینوں والی وردیاں پہنتے تھے کیونکہ گھاٹیوں میں مچھروں وغیرہ کی وجہ سے آدھی آستینیں نہیں پہنی جا سکتی تھی۔ مان سنگھ نے سلائی کی نگرانی کرنے والے انسپکٹر سے کہا، یہ آدھی آستینیں کیوں ہیں؟ مجھے پوری آستینیں چاہیے۔ انسپکٹر نے اسے اپنی آستینیں دکھائیں۔ ہم سب آدھی آستینیں پہنتے ہیں، یہ دیکھو، آج کل پوری آستینوں کا رواج نہیں ہے۔ مجھے پوری آستینیں چاہیے، مان سنگھ نے کہا، مجھے تیری وردی سے کوئی واسطہ نہیں۔ انسپکٹر نے اس کی قمیض درزی کو واپس کر دی اور اسے پوری آستینیں لگانے کے لیے کہا۔ البتہ پھولن نے آدھی آستینوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ گھنشیام کے گروہ میں منی بائی نامی ایک عورت اور اس کا شوہر بابو خان بھی شامل تھا۔ ان کا بیان تھا کہ گاؤں کے ایک صاحب حیثیت شخص نے انہیں قتل کے ایک چھوٹے مقدمے میں پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ جب انہیں جان بچانے کا کوئی راستہ نہیں نظر آیا تو وہ ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ منی بھائی نے ایک اخباری نمائندے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہم شریف لوگ تھے اور عزت سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب طبقاتی منافرت نے ہمیں ڈاکو بنایا
ہم 5 سال سے گھاٹیوں اور جنگلوں میں رہ رہے تھے جہاں صرف ہتھیار ہمارے نجات کا ذریعہ تھے۔ بہرحال اب ہمیں خود کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے کوئی افسوس نہیں ہو رہا۔ نصف رات کے وقت ریسٹ ہاؤس اور ارد گرد کے علاقے میں الاؤ بجھ گئے، روشنیاں مدھم ہو گئی اور ہر شخص نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ ڈاکو، ان کے رشتہ دار، پولیس والے، تماشائی اور حکومت کے کرندے، غرض یہ کہ ہر شخص سو گیا، لیکن صرف ایک شخص ایسا تھا جس کی قسمت میں نیند نہیں تھی، اور وہ تھا ایس پی راجندر چترویدی۔ صبح تک تمام ڈاکوؤں کی وردیاں تیار تھیں۔ انہوں نے غسل کیا، بالوں میں تیل لگایا اور اب خوب بن سنور کر تقریب کے لیے تیار ہو گئے۔ بعد نے اپنی پیشانیوں پر سلک تلک بھی لگائے۔ انہیں لے جانے کے لیے جن 2 بسوں کا انتظام کیا گیا تھا وہ وہاں پہلے سے پہنچ گئی۔ روانگی سے چند منٹ پہلے گھنشیام نے کہا وہ اور اس کے گروہ کے آدمی ہتھیاروں کے بغیر سفر نہیں کریں گے۔ ایس پی چترویدی نے غصے سے اپنے بال نوچے۔ اسے قدم قدم پر الجھنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ بحث میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وزیر اعلیٰ ارجن سنگھ ٹھیک 9 بجے تقریب میں پہنچنے والے تھے، لہٰذا اسے مجبوراً گھنشیام سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو ان کے ہتھیار دینے پڑے۔ پھولن دیوی کو اس بات کا بہت دیر بعد پتہ چلا۔ وہ پولیس کی وردی میں تھی، اس نے اپنے سر پر سرخ ربن باندھ رکھا تھا اور اس کے پہلو میں خنجر لٹک رہا تھا۔ بالآخر دلگا ماتا کی جے اور پھولن دیوی کی جے کے نعروں کے شور میں دونوں بسیں بھنڈ کے لیے روانہ ہوئیں۔ راستے میں شیوا جی کا مندر پڑتا تھا۔ گھنشیام نے مندر کے پاس زبردستی بسیں رکوا لی اور کہا وہ وہاں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے۔ مندر کے قریب جا کر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے سینکڑوں ہوائی فائر کیے۔ تب بھی پھولن کو احساس ہوا کہ ان کی رائفلیں تو پولیس کی تحویل میں تھی۔ اسے ایک دم غصہ آ گیا۔ اس نے چترویدی کو بلایا اور اپنی رائفلوں کے بارے میں پوچھا۔ چترویدی نے نرمی سے کہا تمہاری رائفلیں ایک پولیس وین میں آگے بھجوا دی گئی ہیں۔ وہ اس مغلوب الغضب لڑکی کے ہاتھ میں رائفل نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ گزشتہ رات اس نے پھولن دیوی کو خودکشی کی باتیں کرتے سنا تھا۔ بڑی بھول ہو گئی۔ اس نے چلاکی سے کہا اگر تم پہلے کہتی تو میں تمہارے ہتھیار بھی تمہیں دے دیتا۔ پھولن اس کی بات سے مطمئن نہیں ہوئی اور سارے راستے چیختی رہی۔ اس کی الجھن کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ گھاٹیوں اور جنگلوں کی آزاد فضاؤں سے نکل کر ایک جگہ پر محدود ہو گئی تھی۔ ہتھیار ڈالنے کی تقریب کا اہتمام مہاراجہ جیا جی راؤ سندھیا کالج کے وسیع میدان میں کیا گیا تھا۔ وہاں کم و بیش 7,000 افراد پھولن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ ٹھیک 9 بجے وزیر اعلیٰ ارجن سنگھ کا ہیلی کاپٹر فضا میں نمودار ہوا۔ لوگ ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگے۔ وزیر اعلیٰ نے بھی جواب میں ہاتھ ہلایا، لیکن شاید انہیں ہلتے ہوئے ہاتھوں کے درمیان تنے ہوئے مکے دکھائی نہیں دیے۔ لوگوں کی اکثریت اس بات پر سخت غصہ تھی کہ ایک ڈاکو اور قاتلہ کو ہیروین بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ تقریب کے لیے 30 فٹ اونچا سٹیج تیار کیا گیا تھا۔ مائکروفون کے قریب ڈاکوؤں کی فرمائش پر مہاتما گاندھی اور درگا دیوی کی تصویریں رکھی تھی۔ جب ہیلی کاپٹر زمین پر اتر گیا تو ڈاکوؤں کو پولیس کی نگرانی میں ایک کلاس روم میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں انہیں نئے بوٹ اور نئی جرابیں دی گئی۔ تقریب کے آغاز سے چند منٹ قبل تمام ڈاکوؤں کے ان کے ہتھیار دے دیے گئے۔ پھر ایس پی راجندر چترویدی مائک پر آیا اور چند تعارفی کلمات کے بعد بولا آئے کی تقریب کا آغاز IR-76 نامی گروہ سے کیا جاتا ہے۔ اس گروہ کی لیڈر پھولن دیوی بن دیودین کو سکنا گرہا پرو ضلع جلاون ہے۔ آپ سب لوگ پھولن دیوی کے نام سے واقف ہیں، اس لیے مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ہجوم میں ملی جلی آوازوں کا مدھم شور بلند ہوا اور لوگ گردنیں لمبی کر کے اسٹیج کی طرف دیکھنے لگے۔ ہر شخص ڈاکوؤں کی ملکہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ فوٹوگرافروں کا ہجوم اپنے کیمرے اٹھائے ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا۔ ہر فوٹوگرافر بہترین زاویے سے پھولن کی تصویریں اتارنا چاہتا تھا۔ بالآخر ڈاکوؤں کی ملکہ پراعتماد مسکراہٹ اور نپے تلے قدموں کے ساتھ اسٹیج پر نمودار ہوئی۔ وہ بالکل حشاش بشاش اور مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ اس نے اپنے یونیفارم کے اوپر شرخ سال اوڑھ رکھی تھی اور ہاتھ میں رائفل تھی۔ اسٹیج پر پہنچ کر اس نے اپنی رائفل درگا دیوی کے تصویر کے سامنے رکھ دی، پھر اپنے کمرے سے گولیوں کی پیٹی اتاری اور اسے رائفل کے ساتھ رکھ دیا اور وزیر اعلیٰ ارجن سنگھ کی طرف مڑی۔
ان کے قدموں کو چھوا، اس کے بعد وہ اٹھی اور ہجوم کی طرف دیکھ کر دونوں ہاتھ بلند کیے۔ اس کی ہونٹوں پر وہی پر اعتماد مسکراہٹ تھی۔ ہجوم میں ملا جلا شور بلند ہوا، اس میں داد تحسین کی آوازیں بھی تھیں، حیرت کا اظہار بھی اور احتجاجی شور بھی۔ کچھ نے اسٹیج پر ٹماٹر اور انڈے بھی پھینکے۔ ایک شخص نے چیخ کر کہا، گولی کے بدلے گولی، ڈاکو کو ہیرو بناتے ہو، چوڑیاں پہن کے بیٹھو۔ چند سپاہی اس شخص کی طرف لپکے اور اسے دھکا دیتے ہوئے پنڈال سے باہر لے گئے۔ پھولن دیوی کی جھلک دیکھنے کے خواہشمند شخص بے چین ہو رہے تھے کیونکہ فوٹوگرافروں کی فوج ان کی راہ میں حائل تھی۔ پھولن دیوی کے ساتھ ساتھ صرف 60 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈالے تھے، باقی دوسرے گروہوں سے جا ملے تھے، چند ایک نے اپنے گروہ بنا لیے تھے۔ یہ 60 ڈاکو بھی اسٹیج پر پہنچ کے انہوں نے پھولن کی تقلید میں اپنے اپنے ہتھیار درگا دیوی کی تصویر کے سامنے رکھ دیے اور باری باری وزیر اعلیٰ کے قدموں کو چھوا۔ پھولن دیوی نے وزیر اعلیٰ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا اور دوبارہ ہجوم کی طرف مڑ کر ہاتھ بلند کیے۔ اس کے بعد گھنشیام کے گروہ کی باری آئی۔ ادھر لوگوں کا جوش اور غصہ بڑھتا جا رہا تھا، لہٰذا پولیس کی بھاری جمعیت کو پنڈال کے گرد متعین کر دیا گیا۔ اس بات کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ اسٹیج پر نہ چڑھ دوڑے۔ جب مدھیہ پردیش کے ڈائریکٹر جنرل پولیس تقریر کرنے اسٹیج پر آئے تو شور میں اضافہ ہو گیا اور لوگ مرد آباد کے نعرے لگانے لگے۔ یکایک ایک نوجوان، جس کے بارے میں بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک سیاسی کارکن تھا، پولیس کا گہراؤ توڑ کر اسٹیج پر چڑھ گیا۔ اس نے مائک پر قبضہ کیا اور چیخ کر کہا، سرکار ٹھگوں اور قاتلوں کو سورما بنا رہی ہے، سب فریب ہے، پولیس نے ڈاکوؤں کو تحفظ دیا ہے، ان سے رشوت وصول کی ہے، یہ ڈاکوؤں نے ہتھیار نہیں ڈالے، مکھیا منتری نے ڈاکوؤں کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں۔ اس کے آدمیوں نے نوجوان کو پکڑا اور ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کرتے ہوئے اسے باہر لے چلے۔ دلی کے ایک فوٹوگرافر نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرنا چاہا تو پولیس نے اس کی پٹائی کر دی اور پولیس نے اس کا کیمرہ توڑ دیا۔ ایک سرکاری افسر فوٹوگرافی کی مدد کے لیے آگے بڑھا تو پولیس نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ پنڈال میں شور مچ گیا، طلبہ نے اسٹیج پر چوڑیاں پھینکی اور ڈاکوؤں کو گولی سے اڑانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، پہلے اس لاکھوں روپے کی دولت کا حساب دیا جائے جو پھولن دیوی نے لوٹی ہے۔ دوسرے نے کہا، پولیس نے وہ دولت آپس میں بانٹ لی ہے۔ تیسرا بولا، پھولن دیوی کو احمق نہ سمجھو، اس نے لاکھوں روپے کی نقدی اور زیورات کسی خفیہ جگہ پر دفن کر دیے ہیں، جیل سے چھوٹنے کے بعد اسے نکال لے گی اور زندگی بھر عیش کرے گی۔ پولیس نے بڑی مشکل سے ہجوم کو خاموش کرایا، پھر وزیر اعلیٰ اسٹیج پر آئے اور ایک مختصر سی تقریر کی۔ انہوں نے کہا، ہم جیلی مقابلوں کی آڑ میں ڈاکوؤں کو قتل کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ اس معاشرے کی پیداوار ہیں جو صدیوں سے طبقاتی نفرت، ناانصافی اور انتقام پر یقین رکھتا ہے۔ ہم اس علاقے کو آباد کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب خون ریزی اور دہشت گردی کی بجائے یہاں تعمیر و ترقی کی روایت فروغ پائے گی۔ تقریب ختم ہو گئی اور ڈاکوؤں کو جیل پہنچانے کے لیے بسوں میں بٹھایا جانے لگا۔ اخباری نمائندوں کا ایک ہجوم پھولن دیوی کے بس کے گرد جمع تھا اور طرح طرح کے سوالات کر رہا تھا۔ ایک نمائندے نے پوچھا، تم نے اتر پردیش میں ہتھیار کیوں نہیں ڈالے؟ میرے سامنے اتر پردیش کی پولیس کا نام مت لو، پھولن غصے سے بولی۔ کیا تجھے یاد نہیں کیا انہوں نے میرے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ اور انہوں نے میرا ٹھاکر کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے اس کی لاش کو ننگا کر کے اسے گلیوں میں گھسیٹا تھا۔ ان سے تو کیا آس لگاتا ہے؟ ایک نمائندے نے کہا، تم نے بہی مئی کے ٹھاکروں کو کیوں قتل کیا تھا؟ تو کیوں ان کے لیے اتنا پریشان ہوتا ہے؟ چل ہٹ میرے سامنے سے۔ اخباری نمائندے کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ 36 مہینوں تک گھاٹیوں اور جنگلوں میں پرخطر زندگی گزارنے کے باوجود پھولن کسی ذہنی یا جسمانی تھکن کا شکار نظر نہیں آتی تھی، حالانکہ 2 صوبوں کے ہزاروں پولیس والے اسے قتل کرنے کی حسرت دل میں لیے پھرتے تھے۔ وہ اخباری نمائندوں کو ڈانٹتی ہوئی بس میں سوار ہو گئی۔ پھولن کی گردن تنی ہوئی تھی اور سیاہ آنکھیں چمک رہی تھی۔ بس کے ارد گرد ہزاروں افراد اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین تھے، مگر اسے کسی کی شکل دیکھنے کی تمنا نہیں تھی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی حسرت تھی، سری رام اور لالا رام اور مایا دین اس کی ہاتھوں سے بچ گئے تھے۔ بس روانہ ہوئی تو وہ دور نظر آنے والے ٹیلوں کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی عمر ابھی صرف 20 سال تھی۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد وہ اپنے 3 بدترین دشمنوں کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ ابھی اس کی زندگی کا ایک طویل سفر باقی تھا۔